کچھ لوگ نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھر کے اہل بیت نبوت کی شان اتنی گھٹا دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں بکتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کوئی بھی غیرت مند آدمی بھی ان باتوں کو اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا جو لوگ ان کی محبت کے نام پر ان کے حوالے سے وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان تینوں خلیفاؤں کے زمانے میں علی شیر خدا نے اپنے دل کی کیفیت کو چھپا کے رکھا تھا، یعنی دل میں ان کے کچھ اور ہوتا تھا اور ظاہر کچھ اور کرتے تھے، نعوذ باللہ. حالانکہ علی شیر خدا کی شخصیت اس سے بہت بلند ہے. میں آپ کے سامنے روایت پڑھوں گا کہ علی شیر خدا کیا فرمایا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں جو وہ صحیح ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں علی شیر خدا دبے دبے تھے، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں دبے دبے تھے، عثمان غنی کے زمانے میں دبے دبے تھے. دل میں کچھ ہوتا تھا اور زبان پہ ان کے کچھ ہوتا تھا. نعوذ باللہ جو ایسا کرتا ہے ہماری دنیا میں اور ہماری زبان میں تو اس کو منافق کہا جاتا ہے. جو دل میں کچھ رکھے اور زبان پہ کچھ رکھے. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں بھی اپنے اسلام کو نہیں چھپایا. ادھر اللہ کے نبی نے پوری جماعت میں فرمایا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا اللہ کے دین کے لیے. خاندان کے لوگ موجود تھے، کوئی نہ کھڑا ہوا. علی شیر خدا دبلے پتلے تھے، بیمار تھے، آشوب چشم ان کی آنکھوں میں تکلیف رہتی تھی. اس پوری جماعت میں جب اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میرا ساتھ دے گا، پوری جماعت میں ابتدائی اسلام میں کوئی نہ کھڑا ہوا. ایک ہی بندہ کھڑا ہوا تھا. چونکہ گھر والوں کی دعوت تھی، خاندان والوں کو بلایا تھا اللہ کے نبی نے، لہٰذا باہر کا کوئی نہیں تھا. صدیق اکبر خاندان کے نہیں ہیں لہٰذا وہ نہیں تھے. خاندان کے لوگ جمع کیے تھے. اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ. اس موقع پہ اللہ کے نبی نے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا تھا. تو خاندان کے لوگ موجود تھے، ابو لہب بھی موجود تھا اور خاندان کے دوسرے لوگ بھی موجود تھے. علی شیر خدا نے اپنے اسلام کو بچپن میں نہیں چھپایا. پوچھا کہ کون ہے جو اللہ کے نام پہ میرا ساتھ دے گا. خاندان کا کوئی نہ کھڑا ہوا. ایک بچہ کھڑا ہوا جس کی ٹانگیں بھی کانپتی تھی اور آنکھوں میں تکلیف تھی. اس نے کہا میں کمزور ہوں لیکن اے محمد مصطفیٰ میں آپ کا پوری جان سے ساتھ دوں گا. اس چھوٹے سے بچے کا نام علی شیر خدا ہے. جس شخصیت نے بچپن میں اپنے ایمان کو نہیں چھپایا، وہ خیبر کا دروازہ اکھیڑنے کے بعد، نبی کے زمانے میں خیبر کا دروازہ اکھیڑنے کے بعد، اللہ اور رسول کا محبوب قرار دیے جانے کے بعد، مرحب کے ٹکڑے اڑانے کے بعد، عمر ابن ود کی گردن اکھیڑنے کے بعد، کیا وہ علی شیر خدا اس اپنی جوانی کے جوبن پر جا کر کے اپنے ایمان کو چھپائیں گے؟ افسوس ہوتا ہے. اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے میں یہ اہل بیت پر ایسا الزام داغ دیتے ہیں جن سے خود اہل بیت کبھی راضی نہیں ہوں گے.